میلاد کے موقع پر جو لوگ گھر کھانا دے جاتے ہیں، نان، حلوہ، بریانی وغیرہ، اس کا کیا کریں؟ واپس کر دیں یا تلف کر دیں؟ کھاؤ کیونکہ غیر اللہ کے نام پر نیاز تو نہیں، غیر اللہ کے نام کی نہیں میرے بھائی. جو لے کے آتا ہے آپ اس سے ذرا پوچھیں یہ کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کی ہے اور نبی علیہ السلام کی خوشی میں میں کر رہا ہوں ان کے اصالِ ثواب کے لیے، تو ٹھیک ہے، صدقہ خیرات تو میت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا. باقی یہ کہ وہ ایک مخصوص ایام، وہ ایک بدعت والا معاملہ تو ان اعمال کے اوپر ہوگا نا. کھانا فی نفسی حرام نہیں ہوگا، چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو. اگر اللہ کے نام کہنا وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اسے تلف نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. کھانے کے بعد آپ اگلے دن ان کو بلا کے بتائیں گے آپ کا کھانا دیکھیں میں نے لے لیا تھا، اللہ کے نام کا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے دیا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو آپ پیر کا روزہ رکھا کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں یا لے کے اوپر چیروں کاؤں کو ڈال دیں. اگر وہ کہتا ہے یہ ہے جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے تو اس سے پھر آگے پوچھیں کہ یہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے یا ان کے اصالِ ثواب کا ہے. تو وہ یقیناً کہے گا اصالِ ثواب ہے، اللہ کے نام کا ہے، کیونکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ تو چیخ چیخ کے اپنی علماء کو اپنی عوام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام ایک چل پڑا ہوا ہے تو وہ کلیریفائی کر لیا کریں. اگر وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یہ اصالِ ثواب نہیں انہی کے نام کی ہے تو ان کو کہیں سر آپ کے علماء نے تو لکھا ہے حرام ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں، اوریجنل واقعہ. میں گولڈا شریف ایک دفعہ بیٹھا ہوا زمانہ بریلویت میں، ایک بابا جی آئے جی، وہ نا گولڈے کا طواف قبر کا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پہلے 1 یا 2 چکر لگائے، میں نے ویسے پھر رہا کسی بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور وہ مسلسل چکر کاٹ رہا ہے. مجھے شک پڑا یہ تو طواف کر رہا ہے. تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، تم لوگوں نے تو ہمارے بزرگوں کو بدنام کیا ہوا ہے. ہمیں کیا پتہ تھا کہ بزرگوں نے خود بھی اتنا کچھ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو طواف تو حرام ہے شریعت میں. تو وہ نہیں مان رہا. میں نے اس کو کہا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف حرام ہے. کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا ہاں. پھر وہ رک گیا. تو آپ یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہے. لیکن بار شریعت آپ کھول کے دیکھیں انہوں نے لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے، لیکن برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. اٹھو مت بیٹھو، ایسی سٹیٹمنٹ دو کہ جو دونوں کو فٹ ہو جائے. یعنی اگر کوئی طواف کرنے والا آ جائے تو وہ کہے گی آپ نے حرام لکھ دیا، تو اس کو آپ کہیں کہ جناب آگے بھی پڑھو نا، لکھے ہے کہ برکت سے جائز ہے. اور اگر کوئی کہے آپ نے کیا لکھ دیا برکت کی جائز، وہ کہیں گے پیچھے پڑھو لکھے حرام ہے. ایک ٹکٹ ہی 2 مزے. یہی حال محنت المفند میں ہے کہ ہم قبروں اور بزرگوں کے سینوں سے فیض لینے کو غلط سمجھتے ہیں، البتہ جو جائز طریقے سے ہو وہ ٹھیک ہے. اب یہ پوچھیں قبر سے جائز طریقے سے فیض کس طرح لیا جاتا ہے؟ مطلب کوئی ادھر ویب کیم لگایا جاتا ہے، کوئی فون کال ملائی جاتی ہے. یہ سٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر کوئی کہنا آپ قبر پرستی سکھا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہم نے تو لکھا ہے کہ جی قبروں سے فیض نہیں لے سکتے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ نے تو لکھ دیا کہ قبروں سے فیض لینا جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ اس کو یہ جواب دیں کہ نہیں دیکھیں نا ہم نے تو کہا ہے کہ جائز طریقے سے لے سکتے ہیں. اور طریقے کیا ہیں وہ میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 میں لکھ دیا ہے کہ کیا کیا طریقے ان کے بزرگوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا، دونوں ہی چیزیں باتیں. نالین مبارک کے نقش والا بیج لگانا جبکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ نہیں، نام مبارک والا بیج تو بنانا ہی غلط ہے. اب تو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا معاملہ. پہلے تھا نالین مبارک پہ نام لکھا ہوتا تھا، اب تو کافی حد تک کنٹرول ہے. ویسے اگر کوئی بیج محبت میں لگانا چاہتا ہے تو وہ ضرور لگائے. اس کو دین بنا کے پیش نہ کرے اس حوالے سے کہ جو نہیں لگا رہا اس کو گستاخ رسول کہہ دیا جائے. آپ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں بیج. اب تو بڑے بڑے مہنگے بیج سر آ گئے ہیں، چاندی کے بیج، سونے کے بیج. ٹھیک ہے نا جی. وہ لیکن یہ بیج مطلب لگانے سے، یا جیسے آپ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لینے سے تو شفا نہیں ہوگی نا جب تک شہد چاٹیں گے نہیں. تو نبی علیہ السلام کی یہاں پہ بیج لگا لینے سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا جب تک یہ نالین مبارک سینے کے اندر بھی اترا ہو نا. وہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابن مسعود کو صاحب النالین کہا جاتا تھا. وہ حضور کی جوتیاں سفر و حضر میں اٹھا کے رکھتے تھے. ایسا بیج نہیں، اوریجنل جوتیاں. تو خالی جوتیاں نہیں انہوں نے اٹھائی ہیں، قرآن کے بھی سب سے بڑے عالم وہی تھے. اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جب رومن امپائر گری ہے تو ابو درداء کو چیف جسٹس وہاں لگایا، اور پرشین امپائر گری ہے تو حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس آف کوفہ لگایا ہے.
اور چیف جسٹس آف حجاز حضرت علی کو لگایا. تینوں بڑے علماء ابو درداء، ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب. تو پھر سر آپ خالی جوتیاں انہوں نے اگر اٹھائی تھی تو انہوں نے علم بھی حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جوتیاں اٹھانے سے انہیں علم نہیں آیا، یہ تو ان کی محبت تھی. وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہر وقت رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے نا ابو درداء، ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. ابن مسعود بھی نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، وہ سن سن کے یاد کرتے تھے. ہاں آپ کا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو تو کسی بزرگ کے پیچھے نماز پڑھے، سجے پاسے اسلام پھیرو، سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے ناظرہ ہو گئے. صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کے اسلام پھیرنے سے حافظ یا ناظرہ نہیں بنا، ان کو سکھانا ہی پڑا ہے. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی کافروں نے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، وہ بھی اسلام پھیرنے سے نہیں ہوا. سارے جعلی واقعات ہیں. آگے ٹو ربیع الاول کے موقع پر محافل نعت کا اہتمام کرنا کیسا ہے، اور اس میں باقیوں کو گالیاں دینا دوسروں کو، یہ کیسا ہے؟ گالیاں دیے بغیر تو لوگوں کی تسلی نہیں نہ ہوتی سر، بلکہ انہوں نے نعتیں ایسی ایسی بنا لی ہوئی ہیں جناب، نجدیوں اور فلاڑیوں ٹمکاڑیوں اس طرح کر کے تو شعر بنائے ہوئے ہیں. ساروں نے ایک دوسرے کو ابلیس ڈکلیئر کیا ہے. محفل نعت ضرور کریں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے، حسان ابن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا. انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ، تم سے بہتر شخصیت نبی علیہ السلام موجود تھی اور میں ان کے سامنے اشعار پڑھتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین نبی علیہ السلام کے لیے نعت پڑھتے تھے حضرت حسان ابن ثابت، اور حضور نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حسان کے شعروں سے ایسی تکلیف ہوتی ہے مشرکین کو جو تیروں سے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شاعری بڑی یعنی اس وقت مانی جاتی تھی نا. شاعر یعنی وہ عربی باقیوں کو اجمی کہتے تھے، گونگا، وہ یعنی وہ کہتے تھے ہماری جیسی لمبی زبان ہی کسی کی نہیں ہے. اللہ نے پھر تھوڑی زبانیں مند کی ہیں نا قرآن نازل کر کے. بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیتے کہ یار ایت زبان ہی کچھ اور ہے. اس لیے یہ معجزہ نازل ہوا تھا، ان کا غرور توڑا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ان کے جادو کا غرور توڑا عصا کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا عروج تھا، ان کا مردہ زندہ کر دیا. لے آؤ گیا ڈاکٹر مردہ زندہ کر دے. تو اللہ نے غرور توڑے ہوئے. تو اس طرح کی محفل نعت کریں. مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں، وہ نعتیہ اشعار بھی موجود ہیں جو حسان ابن ثابت نے پڑھی تھی. وہ جو اردو ترجمہ ہے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، ہمارے شعیب بھائی نے بھی وہ پڑھی ہوئی، ہم نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے. تو نعتیں پڑھیں، لیکن نعتوں میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں. یہاں تو میلاد کے جلسوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کریں سر، آپ ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں، چھوڑ دیں. شرکی اشعار نہیں اٹھے، نہیں سنیں، اس کے بعد جب پڑھ کے جب محفل برخاست ہو تو ان کو بتا دے کہ یہ شرکی اشعار تھے. اٹھنے سے تو آپ نے اگر اس حالت میں اٹھے لال رومال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ہی اٹھ جائیں، یعنی اللہ کے پاس ہی پہنچ جائے شہادت کے درجے میں. کیا بغیر ثواب کی نیت کے میلاد شریف کروانا بھی بدعت شمار ہوگا؟ یہ تو اہل حدیثوں کو جواب دینا چاہیے نا، جنہوں نے یہ نیتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہم یکجہتی کشمیر ریلی اور جناب اہل حدیث کانفرنس بغیر اور ختم بخاری کانفرنس بغیر ثواب کی نیت کے کرتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے. انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدعت کی غلط کی ہے. دین میں جو چیز داخل ہوگی نا، چاہے ثواب کی نیت سے ہوئی ہے یا بغیر ثواب کے، وہ بدعت ہی ہوگی. تو محفل میلاد تو ویسے ہی اس پہ اجماع امت ہو چکے ہیں نا. محفل میلاد کروائیں نا، جس میں آپ نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کریں، ان کی تعلیمات بیان کریں، باقی اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات نہیں. تو وہ تو میں نے بتایا اجماع امت ہو چکے ہیں، وہ ضرور کروائیں. باقی جو آگ اس سے مروجہ اگر آپ میلاد مراد لے رہے ہیں جو لوگ کرواتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت تو نہیں ہوگی. میلاد کے پروگرام کریں، جس طرح ہم نے بھی آج محفل میلاد ہی کر رہے ہیں نا سر. گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنا اور ساری رات لوگوں کو تنگ کرنا کیا ثواب کا کام ہے؟ جب سپیکر بہت ہی بلند ہو، اور جو آپ اکثر ایک دو بار شعر پڑھا آپ نے، وہ بھی اکثر وہ اتنے عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں، لوگ اس پہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں لوگوں کو تکلیف تو نہیں دینی نا. اس طرح جلسے جلوسوں میں روڈز کو بلاک کر کے مریضوں کو تنگ کرنا، اسکول میں جاتے ہوئے بچوں کو روکنا، اس کو تو کوئی صحیح نہیں سمجھتا. پریکٹیکلی سارے اس کو غلط سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں نا. اور یہ خالی نعتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. رمضان کے اندر شبینے میں 10 بندے امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور باہر والا سپیکر آن کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیک بھی باہر کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اندر لگائیں کنٹرول انوائرمنٹ میں. باہر لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے باہر لگانا ہی ہے تو سر جیسے ہی سونے کا ٹائم ہو تو بند کر دیں اسے. جس کو زیادہ شوق ہے اس کو کمرے کے اندر لے جائیں اور
کمرہ سیل کر کے ڈیک اونچی آواز میں چلا دیں, 2 منٹ میں شوق اتر جائے گا, پتہ چل جائے گا جب وہ کانوں کے اوپر بار آئے گا. تو یہ اس طرح تو غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. اصل بھی یہ دیکھا گیا کہ اکثر بریلوی جو لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ بھی یہ جو عورت مرد کا اختلاط ہے ان موقعوں پہ, ناجائز چیزیں, یہ میوزک وغیرہ, اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اب عوام کے اندر یہ اس لیول تک چلی گئی یہ بات کہ وہ نہیں مانتے. اس میں بھی علماء کا قصور ہے, اس لیے کہ علماء نے جو ڈاکٹرائن ان کو پڑھائی تھی نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, وہ کہتے ہیں محبت رسول میں جائز ہے, وہ اب ان علماء کو یہ ڈر پڑ گیا ہمیں کوئی گستاخ رسول نہ کہہ دے. یہاں سپریم سنی علماء کونسل جیلم نے کئی بار یہ فتوے نکالے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو, ڈانس نہ ہو, میوزک کے ساتھ نعتیں نہ ہو, لیکن عوام سنتی نہیں ہے. سر بدعت کا ہی تو نقصان ہوتا ہے, تھیندے تھیندے تھین جاندہ ہے بندہ, ان تھی گئے نے. کیسے ان کو قابو کیسے کریں؟ ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو قابو کریں نا, وہ پہلے تو اپنی اصلاح کریں نا, کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات جو کچھ بتا رہے ہیں اب وہ تعلیمات وہ یعنی خود بھی اس کے اوپر عمل کریں نا. صرف یہ تو نہ کہہ دیں کہ جناب یہ والا طریقہ جو ہے وہ ثابت نہیں تو منع کہاں ہے. سر منع بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو سر عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ عید کی اذان تو کوئی بھی نہیں دیتا. جو سال بعد نماز آنی ہوتی ہے اس کی بھی اذان دیا کریں. تو وہ کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں. نہ سر, آپ نے تو کہا ثابت مسئلہ ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہے قبر پہ بھی اذان دیں, آپ جناب جدھر مرضی اذان دیں. تو سر عید کی اذان شروع کروائیں نا. مجھے بتائیں کس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو عید کی اذان مت دو؟ صرف اتنا آتا ہے کہ آپ نہیں دیتے تھے, مت دو تو منع تو کہیں نہیں ہے. تو عید کے اوپر تو سال بعد جن لوگوں نے نکلنا چاہیے 2 اذانیں ہونی چاہیے اور اقامت بھی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ ڈیفینیشن ہی غلط کی ہے بدعت کی. منع نہ ہو, منع نہ ہو. یہ منع والا معاملہ دنیاوی معاملات میں, دنیا کا ہر وہ کام جائز ہے جو منع نہ کیا گیا ہو. اور دین میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا, من احدث فی امرنا ھذا, منع کیا ہوا ہے سر. صحیح مسلم 2005, خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ باقی الفاظ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں. بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے, بہترین کلام اللہ کی کتاب, بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ہر وہ کام جو دین میں خود داخل کیا جائے وہ بدترین کام ہے اور وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی اور دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آ گئی نا کہ دین میں جو بھی چیز داخل کریں گے آپ دین سمجھ کے, دین کو سپورٹیو نہیں, یعنی ہوائی جہاز پنکھے یہ دین نہیں ہے, دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے, اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, اچھی بدعت نہیں, اچھا طریقہ ثواب ملے گا, برا طریقہ گناہ ملے گا. ٹھیک ہوگا. اگر کوئی آدمی میلاد شریف کے لیے چندہ مانگے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ لاہور اور اس کے علاوہ دیگر بڑے شہروں میں تو باقاعدہ ٹریفک روک روک کر چندے مانگ رہے ہیں. اس کا یہ کیا جائے کہ آپ کیا کریں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب میں, یہ کر دیا کریں. یہ شاہ دولے کی چوئیاں مشہور ہیں نا, آپ نے دیکھا ہے گجرات کی, جن کو وہ خول پہنا دیتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں. یہ بھی لوگوں کو پکڑ کے نا زبردستی چندہ لیتے ہیں, لیکن سر چوئیاں اتنی سیاڑیاں ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے, ویسے وہ بونگے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ میرے سسر مجھے بتانے لگے کہ یہ ہمارے بھی دروازے پہ آ گئی. اچھا, حالانکہ وہ نارمل سے مسلمان ہیں, وہ کسی فرقے کو نہیں فالو کرتے, پہلے بریلوی تھے اب وہ نارمل ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں دروازے پہ بیل دی آ کے, تو باہر نکلا تو پیسے دو پیسے دو, تو کہتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں وابی ہوں. تو وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ چھڑا کے اس طرح بھاگا جیسے کرنٹ لگی ہے. وہ چوہے نو بھی پتا ہے کہ وابی نہیں منتے انہاں چیزاں نو. ٹھیک ہے, تو سر یہ چوئی تے نس جائے گی. مولوی نو نسانے کا طریقہ ہے کہ تسی یہ کہو نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تے نس جائے گا, بڑے بڑے نس جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ اکرام مسلم کر دے اس پہ, اکرام مسلم, ہاں ویسے چانس ہیں. وہ پتہ کیا کرو, تسی کیا کرو کہ جدو کرن لگے انہوں نے کہا جی اے شیر میں سنیا ہے, یہ شرعی حیثیت کیا ہے, میٹھی کے لونی, یہ وہ صاحب ہے دیکھ ہیلا کر لیں. ٹھیک ہے نا جی, ہاں. تو پھر ظاہر ہے آپ باقی یہ جو اس طرح چندہ لینے آتا ہے نا, تو اس کو پوچھیں آپ کہ کس لیے چندہ مانگ رہے ہو. تو اگر وہ کہتا ہے نا کہ جی سجاوٹ کے لیے, اس کو کہ میں سجاوٹ کے لیے تو نہیں دوں گا, البتہ اگر تم نے صدقہ خیرات کرنا ہے
لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو میرا چندہ اس حصے میں ڈال لو تو تھوڑا سا چندہ دے دیں، کیونکہ اس طرح تو پنڈی میں تو لوگ جان نہیں چھوڑیں گے آپ کی، تو گاڑی کے آگے سے نہیں ہٹیں گے، ہو سکتا ہے کرام مسلم بھی آپ کا کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ یعنی شرعی ہیلا توریہ تقیہ کر کے جان چھڑائیں گے. باقی سدھے نہ ہو نہ وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے اس ڈاکٹرائن کو صحیح سمجھ رہے ہیں. بہت ٹائم چاہیے سر، بہت چینج لانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. کیا عید میلاد النبی کے موقع پر چھوٹے بچوں کو جھنڈیاں لے کر دے سکتے ہیں یا جلوس دکھانے کے لیے لے کر جا سکتے ہیں؟ لے کے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایجوکیٹ کریں سر، لے کے جائیں، ان کو دکھائیں. اگر آپ نہیں بھی دکھائیں گے وہ خود جا کے دیکھیں گے. سر آپ دکھائیں، کرسمس کا کہیں پروگرام ہوتا ہے وہ بھی آپ دکھائیں. گناہ کا کام نہیں. گناہ کا کام کس طرح ہوگا سر؟ وہ آپ نہیں دکھائیں گے، انہوں نے خود بھی دیکھ لینا ہے. دیکھیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، ان کو ہر چیز کے اوپر ایجوکیٹ کریں. چیزیں دکھا کے ایجوکیٹ کیا جائے گا نا. آپ کوئی ادھر کوئی مطلب بچوں کے اوپر تو شریعت نہیں ہے نا کہ اگر وہ کسی عورت کو دیکھ لیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. بچوں نے تو عورت کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح مرد کو دیکھنا ہے، ان کے لیے تو ایک کھیل ہے نا. آپ روک نہیں سکتے. اس طرح کڑ کڑ کے ان بچوں کی مینٹل ماڈلز بدل جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. میں خود ربیع الاول کے موقع پہ اپنے بچوں کو جھنڈیاں لے دیتا ہوں، گھر لگا لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جب بڑے ہوں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پھر ان کو بتائیں گے. لیکن آپ شروع سے سختی کریں گے تو وہ ان کے مینٹل ماڈلز نیگیٹو سائیکالوجی میں ڈیولپ ہو جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا. میں تو کہتا ہوں آپ ان کو لائٹ بھی لے کے دے دیں، جھنڈیاں بھی لے کے دے دیں، گھر کے اندر لگا لیں. وہ آپ اس کو اسی طرح جیسے 14 اگست میں بھی بیج لگا لیتے ہیں، آپ اس طرح ان کو ایکٹیویٹی کو سیلیبریٹ کرنے دیں. جب وہ دین کو سمجھنے کے قابل ہوں گے وہ خود آپ سے کہیں گے سر آپ کو آپ کے ماما نے بتایا تھا کہ یہ دین غلط ہے جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے، باہر سے ہی سیکھا ہے نا آپ نے. تو سر آپ تو ایک سٹیپ آگے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خود سکھا رہے ہوں گے کہ یہ دین غلط ہے. تو آپ باہر سے سیکھ کے مان گئے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے مان لیں گے. اور ان کو کہے دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں تمہیں نہیں روکا کیونکہ تم بچے تھے، اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح ہوتی ہے. بچوں کے کھیل تک تو وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ آپ اس طرح نہ کرو. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹے بچوں کو آپ فرقے کے اندر دبو کے رکھتے ہیں. نقصان ہوگا اس چیز کا، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ اس کلچر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ امپاسبل ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا کہ ٹی وی پہ بھی وہی چل رہا ہے، نیٹ پہ بھی وہی چل رہا ہے، باہر بھی وہی چل رہا ہے، پورا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو کدھر لے کے جائیں گے؟ تہخانے میں جا کے دفن کر دیں گے 10 دن کے لیے. اس کی بجائے ان کو موٹر سائیکل اٹھا کے پھیرا لگائیں تو انہیں پتہ لگ جائے کہ پہ ہوتا ہے. کیا ہو جائے گا؟ ان کا عقیدہ خراب ہو جانا ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، وہ تو بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں محرم کے جلوس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دکھا لیں. اس میں ذرا آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. جب کہیں چھری چل رہی ہوگی تو ان کو کہیں یہ دیکھیں کر رہے ہیں لیکن یہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے. اور انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو دکھا دیں. کیا ایسی محفل میلاد میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں عورتوں کی نعتیں مرد بھی سن رہے ہوں اگرچہ پردے کا اہتمام بھی کیا جائے؟ اس کو تو بریلوی بھی جائز نہیں سمجھتے، حرام ہے جی. مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے بالکل. عورتیں عورتوں کے اندر ہوں، مرد مردوں کے اندر ہوں، نعتیں بھی شرکیاں نہ ہوں تو ضرور سنیں، ایک دوسرے کی آواز نہ سنیں. یہ غلط ہے. اور عورت اونچی آواز میں نعت پڑھ سکتی ہے؟ پڑھے نا، لیکن عورتوں کے اندر نا باہر نہ نکلے. میلاد کے موقع پر تحفے تحائف دینا بلکہ عیدی دینا اور نفلی نماز کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ یہ نماز تو یہ لال رومال والوں نے شروع کرا دی ہے نا. اور جلوس کے لیے سڑکیں اور ٹریفک وغیرہ بند کروائی جاتی ہے؟ نہیں بند ہونا چاہیے کسی بھی جلوس کے لیے. نہ یکم محرم کا حضرت عمر والا جو بنایا ہوا ہے انہوں نے جعلی جلوس، اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. نہ محرم کے جلوس کے لیے، نہ ربیع الاول کے جلوس کے لیے. سڑکیں نہ بند ہوں، کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں، سیمینارز کریں. اور سڑک بھی اگر الٹرنیٹیو روٹس کے ساتھ بند کی جائے تو چلے وہ کچھ جواز کا ہاتھ. باقی یہ نماز تو جناب یہ لال رومال والوں نے شروع کروائی ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں عید ہے عید ہے عید ہے تو نماز کیوں نہیں شروع کرواتے؟ انہوں نے بھی شروع کراتی نماز. وہ ختم سحری کے وقت جو ہے نا وہاں پہ نفلی تہجد جماعت سے کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ عید کی نماز ہے. کہہ کے شروع کرائی تو کہنے نال اور ہی بفرے نے نا. ٹھیک ہوگا نا. یہ دلائل نہ رکھیں کہ عید ہے تو نماز کیوں نہیں ہے. تو سر عید نماز کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. تو یوم عرفہ کو کون سی نماز ہو رہی ہوتی ہے؟ آج ہی تو ایون 10 ذوالحجہ کی نماز، عید کی بھی نماز نہیں پڑھتے. تو اس طرح کی کہانیاں نا لوگوں کو کرایا کریں جو آپ کے گھاٹے فٹ ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو تحفے تحائف دینا اس میں اس کے بارے میں تحفے تحائف لے لیا کریں یار. اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس نہ کرے. ٹھیک اچھی بات ہے، لے لیں.
اکثر فیملی میں محفل میلاد میں شامل ہونا پڑتا ہے اور وہاں شرکیہ نعتیں بھی ہوتی ہیں اور آخر میں قیام بھی ہوتا ہے جس میں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے جبکہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں موجود ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے جی. محفل میں جائیں ضرور, اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز سے بچائیں, بیٹھ جائیں سنیں انڈر پروٹیسٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, برائی کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو, لیکن وہ سب سے ادنا درجہ ہے, ذالک اضعف الایمان. اس کے بعد ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ یہ کہتے ہو نبی علیہ السلام یہاں محفل میں آتے ہیں, غلط ہے. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے نماز کے طریقے میں تو کسی کے سامنے نہیں آپ کھڑے ہو سکتے. ان کو بتائیں ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنے استقبال میں کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے, اور ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو لوگ استقبال میں کھڑے ہوں, اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت لوگ قیام نہیں کرتے تھے حضور کے سامنے, تو آپ یہ اب کیوں قیام کروا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہنا کہ وہ حاضر و ناظر, وہ تو میری ایک ہی حدیث کافی ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا, انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا. انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اس میں 3 مسئلے ایک حدیث میں کلیئر ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور میرا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 4086, مسلم میں ہے 4917. اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک, ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں. اور اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا, ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی اس حال میں. اس میں مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا, انہوں نے اللہ کو کہا کہ ہمارے نبی کی حال کی خبر کرو. حاضر و ناظر بھی کلیئر ہوا, اگر حضور وہاں موجود ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا, ٹھیک ہو گیا. حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا, علم غیب بھی کلیئر ہو گیا, اور استانت یا رسول اللہ مدد نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دے. 3 مسئلے ایک حدیث میں حل ہیں, ٹھیک ہے. باقی میرے آپ ڈیٹیل لیکچر دیکھ لیں تو ایجوکیٹ کریں. باقی اس وقت ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو, جب وہ صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں آپ اپنی تسبیح نکال کے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. اگر وہ بیٹھنے کو برا جانتے ہیں اور وہ آپ کو بعد میں تانے مارے اس چیز کے, لیکن کھڑے ہو کے ذرا آپ قیام کریں گے نا سر, قیام تو صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے نا, یہی تو مشکل ہے نا. اسی قیام تعظیمی نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے.